اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 33، آیت نمبر 36۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یہ سورہ احزاب کی ہی ایک اور آیت ہے جس کی ہم پہلے بھی کافی ساری آیات کر چکے ہیں۔ وہی اگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اللہ کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے اللہ کی تو شان سب سے ہی اعلیٰ، سب سے ہی عرفہ ہے۔ تو جو لیکن آیات قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے یا ان کی تعریف کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں ڈیٹیل سے، اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ مین بات تھی، یہ مین امپورٹنٹ بات ہے اس میں پہلا حصہ جو اس آیت کا۔ ایک تو اس کا کنٹیکس ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا تھا تو اس میں کچھ لوگوں نے، شاید وہ مطلب کوئی مومن تو نہیں ایسا کر سکتا، جو منافق لوگ تھے یا کچھ اس طرح کے لوگ، انہوں نے کچھ اپنی اس کے بارے میں ریزرویشن یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے پھر یہ آیت، یہ اس کا تب کا کنٹیکسٹ ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے، اور تب کے سارے مسلمانوں کے لیے اور ہمیشہ کے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ صادر کر دیا اللہ پاک نے، یہ حکم صادر کر دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی مومن مرد و عورت، کوئی بھی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو جب اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا، مینز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی فیصلہ یا کوئی بات، یا انہوں نے کسی بات میں کوئی فیصلہ کیا ہو، وہ کسی مومن یا مسلمان کو پتہ ہو، تو پھر اس کا کوئی اور اس کا اختیار نہیں بنتا کہ وہ اس سے بڑھ کے کوئی اور یا اس سے ڈیفرنٹ کوئی اور چیز کرے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ اس دور میں تو چلیں ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کا کوئی اختلاف ہوا ہوگا، یا اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ اپنا فیصلہ بتاتے تھے، سناتے تھے سارا۔ لیکن آج کے دور میں بھی ایون کہ اللہ پاک کی کتاب جو ہے یہ قرآن پاک میں تو ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہے نا، تو ان احکامات کا ہمیں پہلے تو یہ نہیں ہم بہانہ کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے تو لوگ عربی صرف پڑھ کے تو وہ ان کو پتہ تو ہے ہوتا نہیں کہ کیا اللہ پاک نے فیصلے اس میں سنائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، اور یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے نہیں پڑھا تو ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ بہانہ تو تب ہو سکتا ہے کہ کوئی مجذوب ہو، کوئی پاگل ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو۔ لیکن جس کے پاس پوری عقل ہے، عقل سلیم اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اور وہ اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنی پڑھائی، اپنی باقی ساری چیزیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ آ رہی ہیں اور سب کچھ کر رہا ہے، تو اس میں اس کا بہانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر اس کا پہلے تو اس چیز پہ پکڑ ہوگی کہ تم نے کیا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں۔ پھر اس پہ ہوگی کہ اللہ کا حکم تھا تو تم نے وہ کیوں نہیں کیا۔ دونوں چیزیں اس کے وہ ہو جائیں گی۔ یا چلیں وہ اپنا عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، تو اس پہ اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس سے بھی بڑی پکڑ اس پہ ہو جائے گی کہ تم نے اللہ کی باتیں تمہارے پاس تھیں، تم ادھر ادھر کی باتیں، کہانیاں، قصے بڑے سنتے ہو، پتہ نہیں کون کون سے آتھرز کی بک پڑھتے ہو، جو اللہ خود جس کا آتھر ہے، جس کتاب کا، اس کو تم نے پڑھا نہیں، تو اس سے بڑا تو گناہ، اس سے بڑی پکڑ تو اور کیا ہو سکتی ہے پھر؟ تو سب سے پہلے تو وہ اسی میں ہی پکڑا جائے گا، پھر تو باقی کسی چیز کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، پھر تو اسی میں ہی وہ دھر لیا جائے گا۔ تو اگر وہ اللہ کا حکم کسی کو پتہ ہے، اور اللہ کے رسول کے بھی انڈائریکٹلی قرآن پاک بھی ہے، اور پھر ان کی سنت بھی ہے، اور احادیث بھی ہیں، ان میں سے صرف صحیح احادیث، صرف صحیح جو ہمیں پتہ ہو، جس پہ ہم شور ہوں، مطلب انسانی حد تک شور ہوں،
شور تو اس طرح اس پہ ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. شور تو اس بات پہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ کوئی سامنے آپ کے کر رہا ہو یا ہو رہا ہو، تو اس پہ تو 100% شور ہو سکتا ہے. لیکن انسانی سطح پہ ہم ایٹ لیسٹ صحیح حدیث پہ تو شور ہو سکتے ہیں نا، کہ یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اتنا اس پہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، تو یقیناً ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا. صحیح حدیث پہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو حدیث ہیں ان پہ تو ہم شور ہی، مطلب وہ خود جنہوں نے وہ کلیکٹ کی وہ خود ہی شور نہیں ہے اس پہ، تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ اس دور کے لوگ، وہ خود ان پہ شور نہیں ہے، انہوں نے خود اس کو لیبل کیا ہے کہ یہ صحیح، ہمیں ان کی انفارمیشن صحیح نہیں ملی، ہم ان کے بارے میں شور ہی نہیں ہے، تو ہم بھی ان کے بارے میں شور نہیں ہونا چاہیے. جن کے لیے وہ ایٹ لیسٹ شور ہیں، ان کے لیے تو ہمیں شور ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہیں. تو اگر یہ احکامات ان کی یا ان کی کوئی بات ہمیں پتہ ہے، ان کا فیصلہ یہ ہوتی ہے نا، کوئی بات انہوں نے کوئی ان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، رسول تھے اللہ پاک کے، ہیں بلکہ ابھی بھی. مینز ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ، اور اس والی بحث میں نہیں، میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس پہ آلریڈی توحید اور شرک میں بڑے ڈیٹیل سے یہ ٹاپک کر چکا ہوں، قرآن پاک کی روح سے، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، کہ اللہ پاک نے انہیں کیا کہا ہے، کہ وہ میں ساری کر چکا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. تو مینز رسول تو وہ ہے نا، وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن رسول تو وہ قیامت تک رہیں گے نا، پیغمبر اللہ کے تو وہی ہیں نا قیامت تک. تو وہ ان کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو پھر ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں یا سوچیں یا کچھ اور ڈسکس کریں. یہ آپ خود بھی اس آیت کو خود سمجھیں، کوشش کریں اس کو. اچھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. پھر یہ جب پتہ ہوگا اور اس کے بعد کہیں اور جائے گا تو وہ نافرمانی ہوئی، اس کو اللہ پاک آگے ڈیٹیل اس کی بیان کر رہے ہیں. اور اگر وہ نافرمانی اس طرح کی کرتا ہے یا یہی نافرمانی ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ پھر صریح گمراہی میں ہے. اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ اکثر بولی جاتی ہے، ومن یاس اللہ و رسولہ فقد دل ضلالا مبینا. یہ آپ اکثر خطبات میں، بیانات میں سنتے ہی ہوں گے. جزاک اللہ خیر.